سیدنا محمد وعلی آلہ قدرہ و جمالہ۔ میں شام جو ہے اسلام پاکستان کے یوٹیوب چینل سے آج بات کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، یا عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے کرو اللہ کی عبادت۔ تو کہتے ہیں عبادت تھوڑی بھی ہو تو قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ زیادہ اور تھوڑا یہ انسان کی اپنی یا میری اور آپ کی مقداریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں، وہ صفات یا وہ دنیاوی اچیومنٹس جو اس زندگی میں ہم حاصل کرتے ہیں، بالعموم ہم جن پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، یا جنرلی وہ چیزیں جو ہے جنرل طور پر اللہ پر اظہار کرنا جو ہے عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری اس دنیا میں اچیومنٹس ہیں یا وہ جن پہ ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں، جن کو اس دنیا میں ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں، وہ چیزیں اللہ پہ اظہار کرنا جو ہے عبادت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں جو بھی کوئی ایسی شے جو مجھے سب سے عزیز ہے وہی قربان کر دینا اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے۔ اب اپنی اس حالت میں یا اپنی اس زندگی میں اگر وہ شے اللہ کو پیش کریں ہم، یہی عبادت ہے۔ اصل میں جو عبادت کا مفہوم مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک انسان ساری زندگی محنت کر کے پیسے، مال اور بڑی محنت سے کمائے، وہ بندہ سیلف میڈ بنے، ٹھیک ہے۔ اب وہ خود کو اس قابل بنا لے کہ وہی مال جو ہے اللہ کے لیے یا اللہ کے نبی کے راستے میں اظہار کرنا یا اظہار کرنے کی کوالٹی خود میں پیدا کر لے، یہی عبادت ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک گرو تھا، ایک شاگرد تھا۔ اس کے استاد نے شاگرد کو جڑی بوٹیوں کا یا ہربل جو چیزیں ان کی اسٹڈی پہ لگا دی، اور اسے انسٹرکشن دی کہ بیٹا ان بوٹیوں کا جو ہے رس یا عقاقیر اکٹھا کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام بڑا محنت طلب اور مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس رس کو عقاقیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بوٹیوں کا رس۔ وہ شاگرد اس کام پہ لگ گیا۔ وہ شاگرد جو ہے جنگل میں جاتا، بوٹی جو ہے وہ جڑی بوٹی جو ہے پھلنے پر آتی، تو اس کے اندر سے ایک خاص مشک نافع نکلتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا خاص جوہر ہوتی ہے اس جڑی بوٹی کا۔ اب اس بیچارے شاگرد نے کئی سال محنت کی اور ایک چھوٹی سی شیشی جو ہے وہ چھوٹی سی بوٹل عقاقیر کی اکٹھی کی، ٹھیک ہے۔ تو اب شاگرد جو بہت خوش ہے کہ محنت رنگ لے آئی ہے، مقصد حاصل ہو گیا ہے، اب وہ خوشی خوشی استاد کی طرف چل پڑا، ٹھیک ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے اسے جو ہے وہ ٹھوکر لگی اور وہ شیشی جو ہے ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے بڑی فریادیں کی، رونا دھونا شروع کر دیا، تو کیونکہ اس کی محنت ضائع ہوگی بظاہر، جو اس کی شاگرد کی سمجھ میں آتا ہے یا ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر شیشی ٹوٹنے سے اس کی کئی سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقاقیر اس شیشی میں اکٹھا کیا تھا جو اس نے، اس کو کیسے کتنی محنت سے اس نے اکٹھا کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب جو میری بینائی ہے یا جو میری نظر ہے وہ بھی کام نہیں کرتی، یعنی اب میں کیا کروں گا، اب تو میرے اعزاز جو ہیں وہ بھی شل ہو گئے۔ اب یہ شاگرد ایسی حالت دیکھ کے جو ہے شاگرد کے استاد جو ہے وہ ہنس رہے، ٹھیک ہے۔ اب شاگرد کہنے لگا کہ استاد جی آپ میری فریاد جو آہ گزار ہے اس پہ ہنس رہے ہیں۔ استاد کہنے لگا کہ تیری فریاد اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ تو سمجھ رہا ہے کہ وہ جو شے تو نے چاہی تھی وہ تجھے مل گئی ہے یا وہ تجھے نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ جو چیز تو چاہ رہا تھا کہ تجھے ملے، لیکن جو سبق میں چاہتا تھا تجھے ملے وہ تجھے مل گیا۔ اب شاگرد تجسس میں ہے کہ استاد آپ کیا چاہتے تھے یا آپ کیا کروانا چاہتے تھے مجھ سے؟ تو اس پر استاد کہنے لگا کہ بیٹا ہم تیرے یہ آنسو چاہتے تھے، ٹھیک ہے، جو یہ فریاد تو کر رہا ہے یہ میں چاہتا تھا، یہ اس کا سبق تجھے حاصل ہو۔ اب شاگرد کہتا ہے کہ ان آنسوؤں کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب استاد نے کہا کہ ان آنسوؤں سے ہی بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری کہانی اتنی ساری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس دل سے نکلی فریاد آنسو بھی ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کے یا اللہ کی یاد میں لگا دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کبھی بھی ایسی بات
نہ کریں یا نقلی بات رب کے سامنے یا رب سے نہ کریں، ٹھیک ہے. ایکٹنگ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا ہو سکے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہم لگا دیں. اب یہ غور کریں کہ ہم نے اپنی کل کائنات جو ہم نے اکٹھی کی ہے، یعنی ٹوٹل مال جو پرسنٹیج ہے اس کی، کتنی پرسنٹیج میں ہم نے رب کو یاد رکھا ہے، ٹھیک ہے. جتنا جتنا ہم نے اپنی زندگی کے حاصل میں رب کا حصہ رکھا ہوا ہے، جو اچیومنٹس ہیں ان میں جتنا زیادہ یا جتنی مقدار میں ہم نے رب کا حصہ رکھا ہے، اللہ کے نبی کا حصہ رکھا ہے، اتنی ہی اس کائنات میں جو ہے میرا اور آپ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم نے اپنی کل کائنات رب کے حوالے کی ہے تو اس کائنات پر آپ کا اختیار جو ہے یا آپ کو یا مجھے جو ہے وہ اختیار حاصل ہو جائے گا. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم نے گھر میں کیا چھوڑا، ٹھیک ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تاریخی الفاظ تھے کہ رب اور رب کا رسول بس، ٹھیک ہے. تو یہ ہے بات. اگر میں نے کہا کہ رب آپ ذرا ٹھہر کر آؤ، تو مالک کائنات ہے اس کا جواب بھی پھر یہی ہے کہ بیٹا آپ بھی تھوڑا ٹھہر کر آنا، ٹھیک ہے. تو رب سے ہم نے کیا لینا ہے؟ وہی جو رب کو ہم نے دینا ہے. آسان حل یہ ہے کہ اپنی زندگی کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ رب کو ہم اپنی زندگی میں سمجھ کے دے دیں، ٹھیک ہے. سرنڈر ہم رب کے سامنے کر دیں، تب کام بن جاتا ہے. آسان حل یہ ہے. اگر میں اپنی کائنات کی بیسٹ اشیاء جو ہے وہ اپنے سونے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نثار کر دوں، اس کائنات کی بہترین اشیاء، تو جو وہ مجھے مل جائیں گی، ٹھیک ہے، یا آپ کو مل جائیں گے. اب ارب پتی، کروڑ پتی، جو جتنے بھی بلینئرز ہیں یا ملینئرز ہیں، وہ اپنا مال جو ہے وہ رب یا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ نہ کریں اور تہجد پڑھتا رہے، تو ایسی عبادت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یا نامنظور ہے، ٹھیک ہے. یعنی امیر کی عبادت کیا ہوگی کہ وہ دولت جو ہے وہ اپنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ لگائے. اب اسی طرح غریب بندہ اگر اپنی گھبراہٹ، غریب کے لیے بھی اللہ نے کوئی چیز یا کوئی ایسی بات نہیں رکھی، ٹھیک ہے، کہ غریب اگر ہے تو انسان اس کے لیے اس کا جو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو کم ہے، نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اس طرح غریب بندہ اگر اپنی گھبراہٹ اللہ کے حوالے کر دے، یعنی گھبرانا چھوڑ دے، اور غریب کو غریبی جو ہے اس کو ناپسند نہ کرے، تو یہ ہے اصل غریب کی عبادت، ٹھیک ہے. پھر رب اس پہ راضی ہو گیا، سمجھو، ٹھیک ہے. اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے والا ہی اللہ کو راضی رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں نے اللہ کے ہر فیصلے کو مان لیا تو اللہ مجھ پہ راضی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ یہ بھی دے وہ بھی دے، بلکہ ہر فیصلہ جو ہے وہ منظور کر لیں. یہ سمجھیں کہ پیغام وہاں سے آیا، ٹھیک ہے، چٹھی جو ہے وہاں سے لکھی گئی ہے، تو وہ بھی یا اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ بھی چھن جائے، تب کبھی بھی جو ہے ہم اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کریں، ٹھیک ہے. تب بھی اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی زندگی میں دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب موت، زندگی جو عطا کرنے والا رب ہے، تو اسی کے اپوزٹ موت دینے والا بھی رب ہے، ٹھیک ہے. جیسے پیٹ بھرنے والا، رزق دینے والا کون ہے؟ رب، ٹھیک ہے. اور بھوکا رکھنے والا کبھی، اور رزق تنگ کرنے والا بھی رب ہی ہے. تو یہ بہت گہرا اور اہم راز ہے یہ ہماری زندگیوں میں، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو سمجھ گئے اور اس پہ عمل کر لیا اور اسے قبول کر لیا تو پھر ہمارا کام بن گیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ غم بھی اس کا ہے اور خوشی بھی اس کی عطا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. میں اور ہم سب بھی اس کے ہی ہیں، اللہ کے، ٹھیک ہے. اللہ کی امانت ہے یہ سب کچھ ہمارا جو ہمارے پاس ہے. حالانکہ یہ باڈی بھی، یہ روح بھی، ہمارا سانس، سب کچھ اللہ کی عطا ہے. اگر یہ کہا اور مانا تو پھر گارنٹی ہے کہ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں. تو یہ ہے عبادت کا اصل مفہوم جو مجھے سمجھ آتا ہے. تو اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اور یہ مجھے جو لگتا ہے آسان ترین حل ہے اللہ کو راضی رکھنے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پانے کا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ. اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے، رحم کرے. السلام علیکم.